مجبور کیا ان کے اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے کیریکٹر سے. وہ جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تعداد تھی، ینگسٹر کی تعداد تھی. وہ تعداد وہ تھی جس نے اسلامی تاریخ کو بدل دیا، تمام تاریخ کو بدل کر اسلامی تاریخ قائم کی، اسلامک کلچر بنایا، اسلامک کلچر کو فروغ دیا. تمام دنیا کے اندر، تمام ملکوں کے اندر، تمام گاؤں کے اندر، تمام شہروں کے اندر، تمام ممالک کے اندر جن کا سکہ بولا، جن کا سکہ رائج ہوا، جو سکہ رائج وقت کہلائے گئے، وہ اسلام کی تاریخ ہے، وہ اسلام کا کلچر ہے، وہ اسلام کا نیچر ہے، وہ اسلام کا اخلاق ہے، اسلام کا بیہیویئر ہے، اسلام کا مورل لائف ہے. اور اس کو بدلنے والے اللہ نے جن سے کام لیا، جنہوں نے اسلام کو اسلامک کلچر پر، معاشرے کو اسلامک کلچر میں تبدیل کیا، وہ ینگسٹر کی تعداد تھی، نوجوانوں کی میجورٹی تھی، نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی. اس لیے جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی، تمام نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت نوجوانی کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ کہف کا واقعہ مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ کہف میں چند نوجوانوں نے جو غار میں جا کر پناہ لے لی بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے، اور ظلم و بربریت کے خلاف جب انہوں نے احتجاج کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی. وہ جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تعداد تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اب ہم تمہیں صحیح قصہ بتاتے ہیں، صحیح اسٹوری ہم تمہیں بتاتے ہیں. کیا ہے؟ انہم فتیۃ، چند قومیں، لوگ تھے، نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کو فروغ دی، ہم نے ان کو ہدایت کے راستے پر لایا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرما رہا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تعداد ایمان لے کر آئی وہ قوم، وہ نوجوانوں کی قوم تھی. فرعون کے ڈر سے اور فرعون کو اس سے تعلق سے اللہ کے ڈر سے وہ قوم ایمان لے کر آئی. موسیٰ علیہ السلام کا وہ نوجوانوں کی تعداد تھی، نوجوانوں کی ایک میجورٹی تھی. تو نوجوانی اور ایز اے نوجوان یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوجوان بنایا. اب اس نوجوانی کا اور اس اپنے ینگسٹر کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کیا چیز کریں؟ ہمیشہ کون سا کلچر اپنائیں؟ ہمیشہ کون سا تمدن اور تہذیب کو اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوانی اور ہمارا جو ہے ینگسٹر ہونا کام میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. جتنے بھی تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر جنہوں نے بھی تاریخ کو بدلا ہے، جنہوں نے بھی تاریخ کے پیج کو موڑا ہے اور تاریخ کو بدلا ہے، وہ ینگسٹر کی تعداد تھی. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہم لے کر شروع کرتے ہیں. یہی نوجوانی کی تعداد تھی، انہی نوجوانوں کی تعداد تھی، اور یہی نوجوانی کی عمر تھی جس عمر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی تھی. نوجوان ینگسٹر صحابہ میں، انہی نوجوانی کی عمر میں، اسی نوجوانی کی عمر میں، اور ینگسٹر تھے بالکل. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس، عمر بن عاص. اور یہی نوجوانی کی عمر تھی کہ جس نے خالد کو سیف اللہ کا لقب دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے. انہی نوجوان اور انہی ینگسٹروں کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عہد و پیمان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اپنا کو سپرد کر دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھا، ان کی لائف پر چلے، ان کی جیسے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ کے حکموں کو مانا. اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا اللہ نے براہ راست قرآن میں اعلان کیا. انہی نوجوانوں کی تعداد تھی. یہی وہ نوجوان تھے جنہوں نے
حدیث کے اندر کام کیا، جنہوں نے اسلامی تاریخ کے اوپر کام کیا، جنہوں نے فقہ پر کام کیا، ابن تیمیہ ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، امام غزالی جیسا مجدد آدمی جس کی وجہ سے اسلام کے اندر اور جن کا ایک بہت بڑا رول ہے، ایسے مجددین نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ تمام کے تمام مسلم نوجوان تھے، مسلم اسکالر جو کہ بالکل ینگسٹر تھے، اس عمر میں انہوں نے دین کے اوپر چلے ہیں اور دین کے اوپر اپنے کو کھپا لیا اور اللہ کے لیے کھپایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لگایا، اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی چمکایا۔ یہی ایسے ہی نوجوان تھے جو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی، جن کی وجہ سے تاریخ، اسلامی تاریخ کا ایک باب پورا بنا ہوا ہے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر ایک نئی روح کو پھونکا ہے، ایک نئی روح کو ایجاد کیا ہے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کو صحیح طور پر قائم کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ دیکھو سیاست اس طرح کی جاتی ہے، کہ دیکھو ہم بھی سیاست کرتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم نے بھی دنیا کو سیاست سکھائی ہے، ہم نے دنیا کا نظام چلایا ہے، ہم نے کنٹری کی کنٹری چلائی ہے، ہم نے ایک شہر کا ایک پوری کنٹری چلائی ہے، پوری دنیا کا نظام ہم نے سنبھالا ہے۔ ہاں وہ طریقہ اللہ کا تھا، بتایا ہوا طریقہ اللہ کا تھا، چلایا ہوا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایسے ہی نوجوانوں کی وجہ سے تاریخ بدلتی ہے اور ایسے ہی نوجوان جب کھڑے ہوتے ہیں اور یہی نوجوان جب اپنے ہاتھ کا، اپنے پاؤں کا، اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا اور جسم کے تمام اعضاء کا جب کام صحیح کیا جاتا ہے تو یہی نوجوانوں کی وجہ سے تاریخ بدلتی ہے اور انہی نوجوانوں کی وجہ سے اسلام کے اندر ایک جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں سماج کے اندر، اسلام میں لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اسلامی تاریخ بناتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان، تعجب ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کس ناحیے پر ہم کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ پہلا ویژن ہے، جو پہلی چیز ہے، اگر نوجوان ہے کوئی، سب سے پہلے ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم اپنا مقصد زندگی قائم کریں، کہ ہمارا فیوچر کیا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا مورل لائف کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنا دیا ہے، ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیا ہے، اب ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کی عبادت کے لیے۔ اب ہم نوجوان یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا صبح سے شام تک کوئی ایسا وقت تو نہیں ہے جو عبادت میں نہیں گزر رہا، فضولیات میں گزر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا مقصد زندگی متعین کرنا ہے، ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، ہمیں اپنا لائف کو بدلنا ہے، ہمیں اپنا جو ہے فیوچر بدلنا ہے، ہمیں فیوچر اپنا سکسیسفل کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب اپنی زندگی کو دیکھیں، خاص کر کے ینگسٹر کہ ہماری زندگی میں کون سا ایسا گھنٹہ ہے، کون سا ایسا منٹ ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا سیکنڈ ہے جو خدا کی یاد سے ہٹ کر گزر رہا ہے، خدا کی نافرمانیوں کے مطابق نافرمانی میں گزر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے سے ہٹ کر گزر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ دوسرا جو مقصد ہونا چاہیے ہمارا، اخلاق کی پختگی ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر اخلاق کی پختگی ہو، ہم با حیا ہوں، بے حیا نہ ہوں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا، یقیناً وہ بامراد ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ من تزکا، جس نے جو ہے جو پاکیزہ رہا۔ اب پاکیزگی ہر اعتبار سے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پاکیزگی وہ چاہے زبان کی ہو، پاکیزگی آنکھ کی ہو، پاکیزگی کان کی ہو، پاکیزگی ہاتھ کی ہو، پاکیزگی پیر کی ہو، پاکیزگی پڑوسی کے تعلق سے ہو، پاکیزگی گھر کے تعلق سے ہو۔ تمام کی تمام زندگی ہماری صبح سے لے کر شام تک ہم ایسی زندگی گزارے جو پاکیزہ زندگی ہو۔ اگر ہماری زندگی پاکیزہ ہے، ہماری لائف پاکیزہ ہے، صبح سے لے کر شام تک جو وقت اوقات ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم پاکیزہ ہیں قد افلح، یقیناً ہم کامیاب ہیں، یقیناً ہم صحیح
صحیح راستے پر ہیں، یقیناً ہم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر راستے پر ہیں۔ ہمیں پاکیزہ ہونا پڑے گا، ہمیں پاکیزہ بننا پڑے گا۔ اگر ہم پاکیزہ بنیں گے تب ہم آگے پاکیزگی کو فارورڈ کر سکتے ہیں، تب ہم آگے پاکیزگی کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں، تب ہم پاکیزگی کا حکم کر سکتے ہیں، تب ہم پاکیزگی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ہمارے اندر زبان 50 قسم کا کھوٹ ہو، ہمارے اندر 50 قسم کی برائیاں ہوں، 50 قسم کی گندگی ہمارے اندر ہو، ہم پاکیزگی کا کسی کو کیسے میسج دے سکتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، ہمیں پاکیزہ بننا پڑے گا، ہر اعتبار سے پاکیزگی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ چوتھی جو چیز ہمیں اپنانا ہے وہ اعتدال، بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تم کو بیلنس والی امت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تم کو افراط و تفریط کا شکار نہیں بنایا، تم افراط و تفریط کا شکار مت ہو۔ امۃ وسطا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، تم کسی مسئلے میں ہائپر نہ ہو جاؤ اور کسی مسئلے میں جو ہے نا امید بھی مت ہو۔ ہاں، بیلنس رکھو، درمیان کا رکھو، اپنے آپ کو درمیانی راستے پر چلاؤ، کسی میں ہائپر مت ہو جاؤ اور کسی میں نا امید بھی مت ہو جاؤ، ایسا مت کرو، اپنے آپ کو بیلنس والا رکھو۔ کس حالات میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ تمام طریقے خدا اپنی کتاب میں بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے بتا کر جا چکے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر کیسا فیصلہ لینا ہے، یہ ہمیں یگنسٹر کو سمجھنا پڑے گا۔ چوتھی چیز کہ ہمیں اپنی اسلامی ہیروز کو اور اسلامک تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا، اور اسلامک ہیروز کو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ اسلامک ہیروز کون ہیں۔ آج دنیا کے ہیرو کو سب جانتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلامک ہیرو نے کوئی نہیں جانتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامک ہیروز نے کوئی نہیں جانتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی لائف کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، ان کی لائف کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا۔ ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اور ہم یگسٹر جو ہے، ہم نوجوان جو ہیں، ہم جو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے خاص کر کے ان سے میں مخاطب ہوں کہ ان کو یہ عزم کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ہم زندگی کو بدلیں گے، ہم دنیا کو بدلیں گے، ہم لائف کو چینج کریں گے، ہماری زندگی کو ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتانے کے مطابق ہوگی، ہماری زندگی وہ ہوگی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، ہماری وہ زندگی وہ ہوگی جو زندگی سے خدا بھی خوش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم جھگڑے نہیں کریں گے۔ تمام نوجوان یہ فیصلہ کر کے اٹھیں، اپنے دل میں فیصلہ کریں، اللہ سے دعا کریں، جب ہم ان تمام چیزوں کی پابندی کریں گے، ہم باحیا رہیں گے، ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ہم اپنا مقصدی زندگی قائم کریں گے، اپنے فیوچر کو ہم بنائیں گے، اپنا فیوچر ہم اللہ کے مطابق قائم کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چلیں گے، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور آخرت کی زندگی میں اللہ ہمیں وہ نعمتوں سے نوازے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہ اس کو کسی کان نے سنا، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے دل پر کسی کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتوں سے اور ایسی جنتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام لوگوں کو